الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ آج نہ مسجد ہے نہ میں ہے نہ میں خانہ ہے، آج نہ مسجد ہے نہ میں ہے نہ میں خانہ ہے، آج بدلا ہوا میں خانے کا میں خانہ ہے۔ یک بیک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، یک بیک بدلی زمانے نے یہ کروٹ کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت سورہ زلزال کی ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس سورت کو پڑھ کر آدمی کا کلیجہ دہل جاتا ہے، خوف و ہراس انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت کے بھیانک منظر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب زمین میں بھونچال آ جائے گا تو زمین اپنے اندر کے پوشیدہ دفینوں کو باہر نکال پھینکے گی۔ اس وقت انسان بڑی پریشانی و حواس باختگی کے عالم میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اضطراب کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اس وقت کے بعد کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، کھلے لفظوں میں پکار کر کہا ہے کہ دنیا کے تمام رہنے والے سن لیں، کان کھول کر سن لیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے، یہیں جی کر مرنا ہے، یہیں ہم اپنی زندگی گزار کر مٹی ہو جائیں گے، ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو یہ اس کی بھول ہے، بہت بڑی بھول، یہ اس کی نادانی ہے، دنیا کے اندر اس کے انہماک کا نتیجہ ہے۔ جو شخص یہاں جو کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے بہترین تندرستی عطا فرمائی تھی، اسے کن چیزوں میں صرف کیا۔ اس سے معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے بہترین آنکھ کان ناک دیے تھے، ان کا استعمال کس طرح کیا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے علم کے خزینے اور دولت کے دفینے دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے علم کے خزینے اور دولت کے دفینے دیے تھے، وہ تم نے کیا کیے۔ ہم نے تم کو بندہ بنا کر بھیجا تھا، تم نے غلامی اور بندگی کا حق کیسے ادا کیا، اپنی پیشانی ہمارے آگے جھکائی یا نہیں۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں سوال ہوگا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر قسم کی آسائش کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ دنیا کے اندر اتنے انعامات سے اللہ نے نوازا ہے، ان کا اگر شمار بھی کیا جائے تو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک روایت میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت گھر سے نکلے۔ رات کے وقت یا دن کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اسی وقت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، تم دونوں آج بے وقت گھر سے کیسے نکل آئے ہو؟ کس چیز نے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا ہے؟ بیک زباں ہو کر صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے مضطرب اور پریشان ہیں، اسی بھوک کی بے تابی نے ہمیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے بھی اس وقت گھر سے نکلنے پر اسی بھوک کی اضطرابی و پریشانی نے مجبور کیا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ۔ آپ دونوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک انصاری صحابی کے یہاں تشریف لے گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ انصاری صحابی بھی گھر پر تشریف فرما نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے خاوند کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں وہ صحابی تشریف لے آئے۔ ان عظیم ترین مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ فرحت و انبساط کی کیفیت طاری ہو گئی، اور کیوں نہ ہو، آخر درد مندوں کے درماں خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہو رہا تھا، اپنے آستانے میں دین و دنیا کی بھلائی کا مظہر ہو رہا تھا۔ خوشی اور مسرت کے جذبات سے فرمایا الحمدللہ ما احد الیوم اکرم اضیافا منی، کہ آج اس روئے زمین پر مجھ جیسا خوش نصیب میزبان کوئی نہیں ہے۔ آج اس روئے زمین پر معزز ترین مہمانان میں جو معزز تر ہو سکتے ہیں میرے غریب کدے پر تشریف فرما ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی تھی۔ بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیقوں سے بڑھ کر کون معزز اور معظم ہو سکتا ہے؟ پھر ان انصاری صحابی نے کچھ کھجور کے خوشے پیش کیے جس میں کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں تھیں، اور ایک بکری ذبح کر کے وہ آپ کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن النعیم یوم القیامہ، اس ذات بابرکت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم بھوک کی وجہ سے پریشان تھے، اللہ رب العزت نے سیراب فرما کر تمہیں واپس کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کھجور کا خوشہ رکھا ہوا تھا جس میں ناکارہ کھجوریں تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کھجور کا وہ خوشہ زمین پر مارا جس کی وجہ سے وہ تمام ناکارہ کھجوریں بکھر پڑیں۔ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ناکارہ کھجوروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے کہ ہم سے قیامت کے دن ادنا سے ادنا نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو تلذذ اور مزیدار کھانا کھایا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ قسم قسم کے مشروبات جو انسان کو فرحت بخشتے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، اور اس وقت ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم آج کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ آج کیے کا بدلہ ملے گا۔ جس نے جو بویا ہوگا ویسا ہی کاٹے گا۔ اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کے سامنے آ جائے گا، اس کا اعمال نامہ کھلی کتاب ہوگی۔ انسان یہ کہے گا کہ میرے اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ گئی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے اندر کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، کس قدر خرابیاں آ گئی ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم سے برائیاں سرزد نہ ہوتی ہوں۔ ہم خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے بندوں کے آگے جھکنے لگے ہیں۔
ہم خدا کی طاقت و قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے طاغوتی اور شیطانی طاقتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہیں اور بے محابہ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ حساب و کتاب کی فکر، حشر کی رسوائی کا ڈر ہے، نہ قیامت کے ہولناک مناظر کی پرواہ اور نہ ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر غور۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بس اسی دنیا کے پیچھے بری طرح پڑے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا حیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ یہ دنیا مردار ہے اور بری طرح اس کے پیچھے پڑنے والے اور اسی کو حقیقی عیش اور ابدی زندگی تصور کرنے والے کتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی، اس میں خیر ہوتی، تو دنیا و آخرت کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روگردانی نہ کرتے اور اس سے اتنی بے اعتنائی نہ برتتے۔ آج جب موت کی پرزور آندھی بڑے بڑے طوفانی بگولوں، قد آور شخصیتوں، مالداروں، وزیروں اور خوبصورت محلات رکھنے والے انسانوں سے ٹکراتی ہے تو اس کی یہ ساری بہترین عمارت، چاندی جیسے دانت، خوبصورت جسم، کڑیل جوانی سب خاک میں مل جاتے ہیں۔ پھر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہوتا ہے، ایک ایک پل کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر کیوں نہ ہم بیدار ہو جائیں، اپنے اعمال کا ہم محاسبہ کیوں نہ کریں؟ دن بھر میں ہم نے جو کیا ہے اس پر غور کیوں نہ کریں؟ ظلم و ستم سے باز کیوں نہ آ جائیں؟ چوری، غیبت، اتہام، فرائض، واجبات کا ترک کرنا ہم کیوں نہ چھوڑ دیں؟ آج سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، رات کو سوتے وقت اپنے دماغ پر زور ڈالیں کہ آج مجھ سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا عمل کرے گا، نیکی کرے گا، تو اسے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اپنی زندگی میں ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، زیست کا اپنی ہر ایک سود و ضیاء تحریر کر، اور وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد ہے اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی رہے تلوار، اور اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، اس قوم کی دنیا میں نہیں کچھ بھی حقیقت، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار، جس قوم کے کردار کا گھٹ جاتا ہے معیار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستوں، اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔